قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یعلمون جو جانتے ہیں، لا یعلمون جو نہیں جانتے. لا مانے نہیں. تو انسان کچھ نہ کچھ اگر علم رکھتا ہو تو اس کو فائدہ دیتا ہے. کوئی آدمی بالکل ہی پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، کسی بھی طرح کی جانکاری نہ ہو، تو وہ انسان بالکل محتاج بن کے رہ جاتا ہے. یہی دنیاوی طریقے پر ہے، یہی آخرت کے طریقے پہ ہے. اگر کوئی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو وہ دنیا میں بھی ہر ایک کی خوشامد کرتا رہتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کا علم بھی حاصل کریں اور دنیا کا علم بھی حاصل کریں. علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی. جو تعلیم ہے، جو علم ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. جو سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے اسکالر ہوتے ہیں، چاہے دین کا عالم ہو چاہے دنیا کا عالم ہو، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ تعلیم اور علم کتنا بھی حاصل کر لو، لیکن ایسا ہے جیسے سمندر میں آپ نے ایک سوئی ڈبوئی، سوئی کی نوک پہ جتنا پانی آتا ہے اتنا علم ہمارے پاس ہے بس. قرآن کا علم الگ ہے، حدیث شریف کا علم الگ ہے، تفسیر کا علم الگ ہے، مسائل کا علم الگ ہے. تو علم جو ہے وہ تعلیم ایک طرح کی روشنی ہے. اس سے ہمارے دین کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے اور دنیا کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. اور یہ مذہب اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے. آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا، پڑھنا لکھنا سیکھنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد پر بھی، ہر مسلمان عورت پر بھی، جتنا ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ سبھی عالم فاضل بنے، لیکن جتنا ضروری ہے. ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کے مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے. ہمیں قرآن شریف پڑھنا ہے، قرآن شریف کا پڑھنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. قرآن شریف کی جو آیات طیبات ہیں ان کا مطلب اور مفہوم اور معنی ہمارے سمجھ میں آنے چاہیے. جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنا تو ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے، وہ تو ضروری ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ صفہ ایک چبوترا ہے، چبوترا تھا اس زمانے میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو مسجد نبوی شریف کے ایک کنارے پر تھا ایک چبوترا، جس میں کچھ صحابہ کرام دن رات بیٹھتے تھے اور قرآن شریف یاد کرتے تھے، حدیث شریف یاد کرتے تھے، دین کی جو معلومات ہے وہ یاد کرتے تھے، فاقے کرتے تھے. ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، فاقے کرتے تھے لیکن دین سیکھتے تھے. ان کو کہا جاتا ہے اصحاب صفہ، جو غریب صحابہ کرام تھے جن کا کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی تجارت نہیں تھی، کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، ان کا کوئی روزگار نہیں تھا. تو وہ اس چبوترے پر بیٹھ کر دین کی باتوں کو یاد کرتے تھے. قرآن شریف جو نازل ہوتا تھا وہ یاد کرتے تھے. اور پھر دوسرے صحابہ کرام جب آیا کرتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی ہمیں بھی بتا دو، ہمیں بھی بتا دو. تو تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا
یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی تعلیم ہے۔ سن 2 ہجری میں مکے کے کفار کے ساتھ مسلمانوں کی کوئی جنگ ہوئی تھی، جس کو کہا جاتا ہے غزوہ بدر کے میدان میں۔ اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنگ کو شروع نہیں کیا تھا، کبھی بھی کسی پر حملہ کرنے نہیں گئے تھے۔ ہاں، اگر کوئی چڑھائی کر کے آیا ہے تو اس کا مقابلہ کیا، اپنے آپ کا ڈیفنس کیا، اپنے آپ کا دفاع کیا۔ مکے کے جو رؤساء تھے، جو خاندان تھے، قبیلے تھے، سب جمع ہو کے مدینے پر چڑھائی کر کے آ گئے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اسلام کا خاتمہ کر دو، کسی طرح سے مذہب اسلام کو نیست و نابود کر دو۔ بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ تمام تیاریاں تھیں، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ مدد آج بھی آتی ہے۔ اس وقت میں مذہب اسلام کو فتح حاصل ہوئی، اور جو ان کے بڑے بڑے لیڈر تھے 70 وہ مارے گئے، اور بڑے بڑے جو 70 ان کے لیڈر تھے، جانے پہچانے لوگ تھے، وہ قیدی بن کے آئے۔ تو جو قیدی بن کر آئے تھے، تو اس زمانے کا قاعدہ یہ تھا جو قیدی بن کے آ جائے، دشمن کا جو قیدی پکڑا جائے اس کو ختم کر دو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے کہا ان کو حفاظت سے رکھو، ان کو بند کر کے رکھو، ان کے کھانے پینے کا دھیان رکھو، ان کے آرام کا دھیان رکھو، ان کے آرام میں کوئی کمی نہ رہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی فدیہ دے کے جانا چاہتا ہے کہ بھئی اپنی رہائی کے بدلے میں کچھ ہمیں اگر کچھ دے دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ جو بات خاص طور سے یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتے، روپے یا کوئی سامان نہیں دے سکتے بدلے میں، وہ ہمارے بچوں کو 10 بچوں کو ایک ایک آدمی لکھنا پڑھنا سکھا دے، ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے اصل بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین رہتے تھے کہ کہیں سے ہمارے بچوں کو کوئی پڑھنا لکھنا سکھا دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کو شروع سے بتایا۔